جی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ریزائن کرنا، سب نے ریزائن کر دیا، تو میں آپ کو پھر سے کہ آپ نے اپنی وفاداری دکھائی، ایک نظریہ دکھایا، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ جو میرے 3.5 سال گزرے ہیں، عذاب کے 3.5 سال تھے، کیونکہ جدھر بل پاس کرنا ہوتا تھا چلو جی آگے ساروں کو جی مجھے اتنے ڈیولپمنٹ فنڈ تو اتنے دے دو، تو بڑی مشکل وقت ہمارا گزرا ہے، لیکن اس میں مجھے لوگوں کی پہچان ہو گئی، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کی ٹیم کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے اپنی ٹیم کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ جیسی مشکل میچ آتا تھا یا جس میں پریشر ہوتا تھا، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، گراؤنڈ بھری ہوئی ہے، تو اس پریشر کے اندر پھر مجھے اپنے کھلاڑیوں کی پہچان ہوتی۔ تو آپ کی یہ جو 3.5 سال ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا آخری وقت گزرا ہے، اس میں مجھے آپ سب کی پہچان ہوگی، اور میں بڑا شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ مجھے ٹیم کی پتہ چل گیا کہ کون سا مشکل وقت پہ میرے ساتھ کھڑا ہونے والا۔ دیکھیں ابھی کیپٹن جمیل آپ نے بات کی کہ تنظیم وغیرہ کی باتیں کی کہ تنظیم ٹھیک ہے یا جو بھی، پہلے تو میں سب کو آپ کو ایک چیز چاہتا ہوں، سب یہ جو وقت ہے، یہ پاکستان میں یہ جو وقت ہے، اس کو سمجھیں۔ انسان جس میں قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس وقت جو وقت ہے پاکستان میں تقریباً پاکستان جتنی میری عمر ہے، میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی جذبہ، جنون اور ایک پبلک میں کنسنسس ایسا نہیں دیکھا۔ ساری قوم، اور ایسے لگا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے کوئی نئی بات کی تھی، میں تو 26 سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، قوم کو نہیں جھکنے دوں گا، میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں میں 26 سال پہلے کہتا تھا، لیکن لگا ایسا ہے کہ اللہ نے ایک دم ایک قوم کو جگا دیا اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ دیکھیں عوام مضبوط ہے، عوام غیرت مند ہے، عوام دلیر ہے، عوام کو جب ٹیسٹ کرو عوام کھڑی ہو جاتی ہے۔ زلزلہ آتا ہے لوگ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، مجھے یاد ہے جدھر بھی پاکستانی تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، لیکن قوم خود ہی کھڑی ہو گئی لیڈرشپ کے بغیر۔ قوم مضبوط ہے، تکڑی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر اس قوم کے اوپر کرپٹ ترین، بزدل اور غدار ہمارے اوپر بیٹھے، جنہوں نے یہاں کا پیسہ، غریب آدمی جاتا ہے باہر 14 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر کے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان ریمیٹنسز میں۔ اس ملک میں اگر یہ آج 31 یا 32 ارب ڈالر کے وہ پیسے نہ بھیجے تو ہمارا ملک 6 ارب تو سارا IMF سے ہمیں ملا۔ تو یہ اگر پیسے نہ بھیجیں تو اصل اس ملک کا اثاثہ ہے، محنت کا لوگ ہے، کس طرح ملک سے باہر جاتے ہیں، کس طرح ویزے لیتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، 8 ایک کمرے میں بچانے رہتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے۔ وہ محنت کش ملک میں پیسہ بھیجتا ہے، اور یہاں یہ کرپٹ، یہ غدار ملک ہے، یہ چور اور ڈاکو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا 3 دفعہ پرائم منسٹر سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں مے فیئر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، سب سے مہنگے، یعنی جو وہ اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر کی، میں جانتا ہوں لنڈن، ایک بیٹا 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہاں ہائیڈ پارک پہ، سارے اربوں پتی ہیں، پراپرٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپرٹیز اور آف شور اکاؤنٹس ہیں، اور ایک جواب بھی دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے، اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے۔
یہ ہیں غدار اس ملک کے، یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق. اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا، کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا، یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے، ان سے سچ ہی نہیں بولا جاتا. کہتے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے، شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا بس صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی، اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر، ملک میں آیا پیسہ چوری کرا باہر، اور پھر آ کے این آر او لے لو. پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آ کے این آر او لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. یہ ملک امیر ہے، اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں، اس کے لوگ مضبوط ہیں، تکڑے لوگ ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں، جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ. ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے. یہ جو ہمارا آتے ساتھ ہی پہلے بینکرپٹ ملک، آج یہ شہباز شریف کہہ رہے جی بڑا پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے. مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے 11 سال میں وہی بیرونی خسارہ 11 سالوں میں سب سے کم تھا. یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کے آئے، ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے اکٹھا کیا، ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ، اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا، ان کے لیے سہولتیں دی تاکہ ریمیٹنس سب سے زیادہ آئیں. ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ 5 بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی. سب سے کم برے صغیر میں بے روزگاری پاکستان کے اندر تھی. ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بے روزگاری تھی. اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا، یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں. اب ہندوستان میں لیٹسٹ فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً 55 لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں. ہمارے سے 7 گنا بڑا ہے نا. تو ہمارے 31,000 اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اپنی اکانومی بھی بچائی، اپنے غریبوں کو بھی بچایا. اور آج آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل پاکستان دیا. ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر، ایک گورنمنٹ کو کروایا، جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ، تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہے. ہم وہ ملک، آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو، سسٹینیبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا. آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی 5.6% گروتھ ریٹ نہیں ہے. ہندوستان کا اس دور میں 7% سے -7% گروتھ ریٹ گئی. اسی دور میں ہماری 0.2% سے گروتھ گئی 5.6% تک. اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا یہ کوئی جعلی فگرز نہیں ہے. تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے، دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا. ہم نے اپنی اکانومی بھی بڑھائی، ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا، سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے. اور آپ آ کے ڈرامے یہاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ہے. آپ نے ہمیشہ، انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ، اب جب دیکھیں تو سارا پاکستان کے کرمنلز آ کے اوپر بیٹھ گئے. کوئی قاتل ہے، کوئی ضمانت پہ ہے. کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آ کے بٹھا دیں؟ کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں فوج کو، جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں. ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا، اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا. باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا. بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے، دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے، اور بیٹی یہاں صرف بولتی کہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے. اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہا ہوں. آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ان کے آنے پہ. سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی. میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی. کیوں خوشیاں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ مودی کے ساتھ کھٹمانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے. یہی ڈون لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام پڑا چاہیے ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی فوج کو برا بھلا کروا رہا ہے.
وہاں جا کے سارا حسین حقانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج میں ان کو مل رہا ہے وہاں. ساری سازشیں باہر سے ہوئی. اور شرم آنی چاہیے. ہمیں کہہ رہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میرے کوئی بات پراپرٹیز نہیں ہے, میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے. میں نے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو. ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہیں رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملک کے, اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے. یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا, میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف. اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ آپ پالیٹکس اب نہیں کر رہے, یہ پالیٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے. آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے, وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اپنے حلقوں میں جائیں, کہیں دروازے پہ چلے جائیں, تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے. جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا ووٹ لینے کے لیے, اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. جو گیا مکہ مدینہ, جو گیا, جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے, ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت کیا ہم آیا. شریار یہ ٹائم تھا, یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا, باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا. یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. آپ ملک کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں. پہلی دفعہ اتنی بیداری آ گیا, لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے. میں نے کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا. جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. جو بھی گیا مکہ مدینہ, جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچے, پوچھو اس سے کیا. دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائی, ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے وہاں. ہم تو اپنی وہ شب دعا کر رہے تھے. ہمیں تو بعد میں پتہ چلے کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, یہ اتنے کرمنلز ہیں. ساری زندگی جھوٹی ایف آئی آر, جھوٹے کیسز. یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹیریئر منسٹر. یہ سارے کرمنلز ہیں. شرم آنی چاہیے. تم کہیں بھی پبلک میں نکلو, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, تم جدھر پاکستانی ہے دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ, دو نعرے لگیں گے, غدار اور چور. یہ تم دونوں, یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نعرے. اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ اسپیکر, ہم مانتے ہی نہیں ان چوروں کو. نہ ہم اسمبلی مانتے ہیں, نہ ان کی چوروں کے اسپیکر مانتے ہیں. کوئی, ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم نے کوئی ان کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے, اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا, کہہ کے جی یہ دیکھیں فراڈ اپوزیشن آ گئی, اور اپوزیشن آ کے بس یہ کارروائی چلائیے. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں, الیکشن. اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا پرویز خٹک اور شاہ محمود نے. دیکھیں میں نے کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد, اور 20 تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا, اور کئی بڑے دور علاقے ہیں, آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے. لیکن نکلنا, آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ, آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دیں ہمیں آنے کے لیے, یا قیمے کے ڈان کھڑ لائیں تو پھر ہم آئیں گے. لوگ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے, آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے. اور میں کیا کریں گے جب یہاں آ کے, وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا. انہوں نے پلان کیا ہوا ہے بند قبروں کے اندر. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے, یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارغ کر دیں. ڈرے تو بہت ہوئے نا. یہ قوم, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی ہے. یہ جو بھی کریں گے, جو بھی یہ پلان کریں گے, اپنا ہی نقصان کریں گے. ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, نکالنا لوگوں کو, لوگ تیار ہیں. آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا. اپنے اپنے حلقوں میں جائیں, لوگوں کو تیار کریں. جن کے حلقے نہیں ہیں, جو ریزرو سیٹس ہیں, آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے. پنڈی میں
ڈفرینٹ جگہ پہ جانا چاہیے, آپ کو بازاروں میں جانا چاہیے, جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. لوگوں کو آپ پیار کریں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. شاید ایک 65 وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے ابھی بھی 13-14 سال کا, کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا, لیکن میں نے نہیں کبھی اس طرح کے لوگوں کے اندر جذبہ نہیں دیکھا. اللہ نے لوگوں کی خودداری جگا دی. لوگوں نے یہ سوچا ہے, کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دم یہ ہوا کیا ہے. پھر سے میں کہوں کہ تو میں 26 سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں دو چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا, تین چیزیں کمبائن کی. نمبر 1 کہ لوگوں کو اتنا یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈونلڈ لو جیسا ایک انڈر سیکرٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے, حکم کر رہا ہے. ان میں سے کوئی بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان ذرا اس طرح کا مراسلہ اگر بھیجو نا تو دیکھو ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے. ہمیں یہاں یورپین یونین کے ایمبیسڈرز ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کنڈیم کرو روس کو, ہندوستان کو کہو نا, وہ تو تیل لے رہا ہے ان سے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا, ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پھینکا. ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال. اس لیے اس طرح کے آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیر الیکٹڈ 22 کروڑ لوگ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے اس کو نکال دو, اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلاسم آ رہا ہے, اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ. یعنی 22 کروڑ لوگوں سے اس طرح کی توہین کرنا, ایک تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں لگ گیا, اور دوسرا لے کے کس کو آئے ہیں, جنہیں کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی صاف ستھرے لے ہی آتے, شاید ہم وہی تسلیم کرتے ہیں ہمارے سے بہتر ہو. سارا پاکستان کا جو گند اٹھا کے اوپر بٹھا دیا, جو اس ملک کا چور چکا ڈاکو قاتل اس کو آگے اوپر بٹھا دیا, اور باپ بیٹے کو پنجاب اور ادھر پکڑا دیا. باپ بیٹا دونوں ضمانت پہ ہیں. 16 ارب روپے کی تو FIR کا کیس ہے, باقی 40 ارب روپے کے کیسز ہیں. یہ دوسری توہین ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو گورنمنٹ کرائی, اوپر سے یہ چوروں کو اوپر آ کے مسلط کر دیا. یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی. اور تیسری چیز یہ جو بے شرم لوٹے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر, بک رہے ہیں, اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. کوئی یہاں سو موٹو ایکشن, کوئی کچھ کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں, سارے ملک کا اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں. بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیو جن کی عزت ہونی چاہیے, بک رہے ہیں. کوئی ایکشن کسی کا نہیں. باقی تو بڑی جلدی جلدی ایکشن لیے گئے, ابھی تک اب کتنی دیر ہوگی, کوئی ایکشن نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مذاق, آئین کا مذاق, ملک کا مذاق, حلقے میں جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے ان کی توہین, اور یہ 3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کون سا خوش کون, اچھا عمران خان کے جانے پہ خوش کون ہوتا ہے؟ اسرائیل خوش ہوا. اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں, ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں. اگر تو ہندوستان دوست ہے تو پھر یہ شہباز شریف کی انہوں نے بڑی اس کی خیر مقدم کی, بڑی خوشیاں منائی کہ یہ آ گیا چیری بلاسم. اور کون خوش ہوا؟ وہ جو خاکے بنانے والا ہالینڈ کے اندر جو جس نے توہین رسالت کی, جس نے ان کی توہین کی, وہ بڑا خوش ہوا جانے پہ. تو سمجھ جائیں کہ ان کی کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پہ خوش ہوا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آج میری پیشن کو ہی سن لیں, پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کے ایونٹ ایک ملک کا بالکل راستہ موڑ دیتے ہیں. یہ ملک جو جس طرف انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے نا کہ قرضے لے رہے ہیں اور قرضے لے کے قرضے کے سود واپس کر رہے ہیں, یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. قوم ٹیکس بھی اکٹھا کر لیتی ہے. جس طرح فلڈ آیا,
اربوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، ساری قوم نے پورا کیا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ قوم نہیں بنتی اپنا اپنا سارے کھیلتے ہیں. جب قوم بن جاتی ہے سارے پھر ایک ٹیم کے لیے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، ملک کے لیے، وہ پھر اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے پلیز آج سے ٹائم نہیں ضائع کرنا اپنے اپنے حلقوں میں جانا.